تو یہاں حضرت شعیب کا جو تذکرہ ہے تو یاد رکھیے کہ مدین کا علاقہ حجاز اور شام کے بیچ میں تھا، کاروباری لوگ تھے، کھاتے پیتے، خود کو مومن کہتے تھے، کیونکہ بار بار لفظ نہیں کہہ رہے ہیں کنتم مومنین۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کی مسلمان قوم تھی، حضرت شعیب سے پہلے آنے والے نبی کی امت تھی، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد نسلوں میں بگاڑ آ گیا۔ حضرت شعیب نے ان کو ان کے ایمان کے تقاضے یاد دلائے اور ایسی ڈنڈیاں مارنے سے روکا کہ تم کیا اچھے بھلے تو ہو، نفع بھی لے رہے ہو، پروفیٹیبل ہے، سب کچھ ہے، لیکن تم پھر بھی ڈنڈیاں مارتے ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں پیسے کی زیادہ حرص ہوتی ہے عمومی طور پہ، الا ماشاءاللہ حضرت عثمان میں نہیں تھی، عبد الرحمن بن عوف میں نہیں تھی، لیکن عمومی طور پہ جس کے زیادہ ہوتا ہے نا کہتا اور کھینچ لو، اور یاد رکھیں جہاں سود ہوگا، انٹرسٹ کی بیس یہی ہے نا کہ غریب آپ سے قرض لینے آیا اور آپ اس کا خون نچوڑ کے اس میں سے پرسنٹیج لے رہے ہیں کہ 1%، 2، 10% آپ مجھے دیجئے، تو یہ سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے جو مالی طور پہ کمی بیشی کرتے تھے۔ اور یہ جو نماز کا تانا ملا نا، تو اصل میں نماز سے مراد دین ہے۔ تمہارا دین تم کو ایسا حکم دیتا ہے، کیونکہ دین اور نماز ایک ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے علماء کے نزدیک کہ دیکھو نماز دین ہے۔ ایک اور بھی ہے نا دوسرے پارے میں تحویل قبلہ میں کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی جگہ کیا آیا کہ اللہ تمہارے دین کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو بہرحال دین نماز کے ساتھ ہے اور نماز دین کے ساتھ ہے۔ تو ایسی ساری باتوں سے آپ کو مجھے بھی اپنے لیے یہی عمل لینا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائیں، اور ایسی چھوٹی سی چیز دنیا میں لے کر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کو نہیں ٹھکرائیے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک بندہ دنیا میں روٹی کے لیے جیتا ہے، حالانکہ اللہ کا نبی جس چیز کی دعوت دیتا ہے اور وہ مومن وہ دلیل کے لیے جیتا ہے۔ تو حق کے ساتھ رہتے ہوئے اگر ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے تو آج بھی بہت برکت ہے۔ یہ آج جو آپ کو بے برکتی، مہنگائی اور غربت دکھ رہی ہے نا، یہ دوسری طرف ہے۔ پھر اگر آپ نے تھوڑا سا بھی غور کیا ہو نا تو یہ جو آخری رکوع حصہ تھا نا 91، 92، 3 تک، اتنا تسلسل اور اتنا ردھم ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کی بات یاد آ جانی چاہیے کہ خطیب الانبیاء تھے حضرت شعیب۔ جب بات کرتے تھے ایلوگینٹ، فریکوینسی ایسی پیاری تھی، کبھی اتار چڑھاؤ، بات میں اثر بہت تھا۔ حضرت شعیب کے لیے لکھ لیں خطیب الانبیاء تھے، یعنی خطاب کرتے تو بہت اچھا تھا، لیکن ایسی خوبصورت باتیں بھی کام نہ آئیں تو کیا کسی نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام میں دل فریب بے اثر۔ جن کو نہیں سمجھنا ہوتا نا ان کو میٹھی زبان بھی نہیں سمجھ آتی اور ان کو کڑوی زبان بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور ایسے لوگ جو مالی معاملات میں ہوتے ہیں نا وہ بہت کم سمجھتے ہیں، کیونکہ مال کی قربانی دے کر حق کو ماننا یہ بہت کم لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ پھر دھمکیاں، ہم تجھے مار دیں گے، تمہاری برادری سے ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں تھی، تبھی تو برادری کی بات کی۔ اور اسی سے پھر آپ اور میں اپنے لیے عمل کی بات لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے رستوں میں جو بھی لوگ نکلیں ان کو حقیر نہیں جاننا۔ پھر اس کے بعد اپنے لیے اس میں سے اللہ کی رضا والے نقاط نوٹ کر لیتے ہیں۔ رضا الہی پانے کے نقطے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی اور دوسروں کو بھی روکنا ہے، اللہ کی عبادت کی دعوت دینی ہے، قول و فعل کا تضاد نہیں رکھنا، دوسروں کے خلاف وہ کام کرنے سے رکنا ہے جس سے خود دوسروں کو روکتے ہیں، اور زمین میں فساد نہیں ڈالنا، اصلاح کا ارادہ کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، رسولوں کی مخالفت سے ڈرنا ہے، اور رب سے معافی مانگنے کی دعوت دینی ہے، رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دینی ہے۔